آج تک کسی نے نہیں سنا تھا کہ جنگل کے درندوں کو بھی کوئی خطاب کرتا ہے، لیکن جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے پھر حشرات الارض بھی ان کی اطاعت کرتے ہیں۔ حضرت عقبہ بن نافع کا حکم تھا، سارے جانور اپنے بچوں کو لے کر جنگلات سے نکل رہے ہیں، شیرنی نے اپنا بچہ اپنے منہ میں پکڑا ہے، ہرنی نے اپنا بچہ اپنے منہ میں پکڑا ہے، سانپنی نے اپنا بچہ لیا ہے، سارے جانور نکل کے باہر جا رہے ہیں۔ بربر قوم نے جب یہ دیکھا کہ جانور بھی ان کی اطاعت کرتے ہیں، اس قوم کے اکثر لوگ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے کہا اس سے ہم نہیں لڑ سکتے، جانور بھی جن کی اطاعت کریں۔ اس لیے میں نے عرض کیا من کان للہ کان اللہ لہ، جس کا اللہ ہے اس کا سب ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ وقال الله تعالى في مقام آخر والذين آمنوا أشد حبا لله۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة۔ رواه البخاري والمسلم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك۔ رواه الترمذي ورواه أحمد في مسنده۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کے چند آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے چند احادیث آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، تم میں سے جو شخص نیک عمل کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کو ضرور بضرور خوشگوار زندگی عطا کریں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم اسے بہترین بدلہ عطا کریں گے ان اعمال کا جو وہ کیا کرتا تھا۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو شخص ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ پر اپنی زندگی گزارے گا تو ہم اس کی زندگی کو خوبصورت بنا دیں گے۔ یہاں لفظ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ فَلَنُحْيِيَنَّ میں لام بھی تاکید ہے، نون بھی تاکید ثقیلہ ہے۔ حیات طیبہ موصوف صفت مفعول مطلق بھی تاکید کے لیے،
3 تاکیدیں لا کر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہم اس کی زندگی کو نہایت خوبصورت بنا دیں گے۔ جس شخص میں 2 باتیں ہوں گی، ایمان اور نمبر 2 اعمال صالحہ پر جو اپنی زندگی گزارے گا۔ دوسرے مقام پر فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو ہماری یاد سے اعراض کرے گا ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، وہ کہے گا اے اللہ تو نے مجھے کیوں اندھا کر کے اٹھایا، میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا، میں تو بینا تھا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى، دنیا میں تیرے سامنے ہمارے احکامات آتے تھے اور تو ان سے آنکھیں بند کر دیتا تھا، تو نے دنیا میں ہمیں بلا دیا، آج ہم نے محشر کے دن تجھے بھی بلا دیا۔ تیسری آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ ہوتے ہیں جنہیں سب سے زیادہ محبت اللہ رب العزت کی ذات سے ہوتی ہے۔ اشد اس میں تفضیل ہے، سب سے زیادہ محبت انہیں دنیا میں اللہ کی ذات سے ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو شخص ایمان لائے گا اور نیک اعمال کرے گا تو رحمان لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ایمان اور اعمال صالحہ پر تم نے زندگی گزاری تو ہم تمہاری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیں گے، ہر دل تمہاری طرف کھینچتا آئے گا، ہر دل و دماغ میں تمہاری محبت ہم گامزن کر دیں گے، ڈال دیں گے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، فرمایا اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، جو ایک بالش میرے قریب ہوتا ہے تو میں 1 گز اس کے قریب ہوتا ہوں۔ وَمَن تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، اور جو 1 گز میرے قریب ہوتا ہے تو میں 1 باع اس کے قریب ہوتا ہوں۔ 1 باع کہا جاتا ہے دونوں ہاتھوں کے درمیان جو فاصلہ ہے یہ 1 باع ہے، تو جو میری طرف 1 گز قریب ہوگا تو میں دونوں ہاتھوں کے درمیان جو فاصلہ ہے 1 باع میں اس کے اتنا قریب ہوگا۔ وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، جو میری طرف پیدل چل کر آئے گا تو مَا يَلِيقُ بِشَانِهِ، میں اس کی طرف دوڑتا ہوا جاؤں گا۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی طرف نسبت کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو 1 بالش میرے قریب ہوگا میں 1 گز قریب ہوں گا، جو 1 گز قریب ہوگا میں 1 باع قریب ہوں گا، جو میری طرف چل کر آئے گا تو اللہ کی رحمت اس کا استقبال کرے گی دوڑتے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی اور مسند احمد کی روایت ہے، فرمایا اللہم انی اسألوک حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، وحب من یحبک، اور اس کی محبت کا سوال کرتا ہوں جس سے تو محبت کرتا ہے، وحب عمل یقرب الی حبک، اور اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس عمل کی محبت کا جو عمل مجھے تیرے قریب کر دے، یعنی اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں، وہ عمل مانگتا ہوں جس کے ذریعے میں تیرا قریب ہو جاؤں۔ ایمان والوں کا خاصہ ان آیات میں یہ بیان ہوا ہے، انہیں اللہ رب العزت کی ذات سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ دنیا میں ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت مجھ سے محبت کرے، ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے۔ اللہ کی محبت کیسے نصیب ہوگی؟ جب اللہ کی اطاعت انسان کرے گا، اپنی زندگی کو اللہ رب العزت کی فرما برداری میں گزارے گا تو اللہ رب العزت اس کے قریب ہو جائیں گے، اور جس کا رب اس کا سب، جس کا اللہ ہے اس کی ساری کائنات ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، اور جس کا رب نہیں اس کا کچھ بھی نہیں، چاہے ساری کائنات اس کے ساتھ ہو جائے، جس کے ساتھ اللہ نہیں اس کے لیے کچھ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس کو
5 چیزوں کی نصیحت فرمائی تھی، اس میں 5ویں بات یہ تھی وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ۔ ساری امت جمع ہو جائے تمہیں نفع پہنچائے، نہیں نفع پہنچا سکتی جب تک تیرے اللہ کا حکم نہ ہو۔ وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ ساری امت جمع ہو جائے تمہیں نقصان پہنچائے، نہیں نقصان پہنچا سکتی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ اس لیے انسان کوشش اس کی کرے کہ اپنا تعلق اپنے رب سے مضبوط کرے۔ جب اللہ رب العزت کسی انسان سے راضی ہو جاتے ہیں اس کی اطاعت اور فرما برداری کی وجہ سے، پھر جو انسان چاہتا ہے اللہ رب العزت اس کے موافق ماحول پیدا کر دیتے ہیں، اللہ کائنات کو اس کی خدمت میں لگا دیتے ہیں، جو اس کی چاہت ہوگی اللہ اسے پورا فرمائیں گے۔ میں چند واقعات عرض کروں گا جس سے بات سمجھنا آسان ہوگی کہ جس کا رب ہے اس کا سب ہے، جس کا اللہ سے مضبوط تعلق ہے، کائنات میں ہر چیز کو پھر اللہ نے اس کی خدمت میں لگا دیا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ متوفی 774 ہجری نے البدایہ والنہایہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں واقعہ لکھا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مصر پہنچے، مصر فتح ہوا تو وہاں دریائے نیل کا پانی بالکل نیچے چلا گیا۔ وہاں ایک رسم تھی کہ وہ لوگ ہر سال ایک کنواری لڑکی کو تیار کر کے لاتے، بناؤ سنگار کر کے زیب و زینت کے ساتھ نیا لباس پہنا کر لاتے اور پھر دریا میں ڈال دیتے تو دریا کا پانی اوپر آ جاتا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات پتہ چلی، انہوں نے کہا اسلام تو اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم بچی کو اس طرح قتل کریں کہ ایک نوجوان لڑکی بغیر کسی جرم کے اسے سمندر میں ڈال دیا جائے۔ کہا شریعت تو اس کی اجازت نہیں دیتی، میں امیر المومنین عمر بن خطاب سے پوچھتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، حضرت عمر کو خط پہنچا، فرمایا تم نے اچھا کیا ہے جو اسے منع کیا۔ حضرت عمر نے خط لکھا، اس خط کا مضمون یہ تھا کہ حمد و صلات کے بعد سمندر کو خطاب کر کے کہا ان کنت تجری من قبلک فلا تجری وَإِن كَانَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ أَن يُجْرِيَكَ فَنَسْأَلُ اللَّهَ أَن يُجْرِيَكَ۔ اے دریا اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو آج کے بعد مت چل، اور اگر تجھے واحد قہار ذات کے حکم سے چلتا تو ہم اس اللہ سے سوال کرتے ہیں وہ تیرے پانی کو جاری کر دے۔ مختصر خط لکھا، حضرت عمر بن عاص کی طرف بھیج دیا، کہا جا کر یہ خط سمندر میں ڈال دو۔ حضرت عمر بن عاص بھی پریشان، آج تک یہ تو سنا تھا کوئی انسان کسی انسان کو خط لکھے، کوئی انسان کسی بادشاہ کو، وزراء کو، گورنروں کو خط لکھے، لیکن تاریخ میں پہلا واقعہ تھا امیر المومنین نے سمندر کو خط لکھا۔ لیکن حکم تھا، خط لے کر گئے، سمندر میں جیسے ڈالا، حافظ ابن کثیر البدایہ میں لکھتے ہیں 16 گز پانی اوپر آ گیا۔ وہ وقت ہے، آج کا وقت ہے، اس دریا کی روانی میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ کائنات کو اس کی خدمت میں لگا دیتا ہے کہ یہاں سمندر اللہ کی مخلوق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اللہ رب العزت کی اطاعت میں گزری تو سمندر کو خط لکھ رہے ہیں، سمندر بھی ان کے حکم کی اطاعت کر رہا۔ یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ مدینہ میں زلزلہ آتا ہے، ہاتھ میں درہ لے کر زمین پہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں اے زمین کیا عمر نے تیرے اوپر انصاف کو قائم نہیں کیا، تو کیوں ہل رہی ہے؟ حضرت عمر کا درہ مارنا ہوتا ہے، زمین کا زلزلہ ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر کا دور ہے، منبر پر کھڑے ہیں اور اللہ نے اس درمیان کے سارے پردے ہٹا دیے۔ حضرت ساریہ دشمن کا مقابلہ کر رہے تھے، پہاڑ کے پیچھے سے دشمن حملہ کرنا چاہ رہا تھا۔ انہوں نے کہا یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کو لازم پکڑو، یعنی پہاڑ کو اپنی پشت پہ رکھو، پہاڑ کے پیچھے دشمن سے غافل نہ ہونا اور آگے لڑتے رہنا۔ یہ آواز اللہ نے ان تک پہنچا دی۔ مدینہ میں جو صحابہ اکرام تھے انہیں حیرت ہوئی، حضرت ساریہ تو ہزاروں میل دور ہیں اور حضرت عمر مدینہ سے یہاں خطاب کر رہے ہیں۔ جب یہ لشکر واپس آیا انہوں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز ہمیں وہاں پہنچی تھی، دشمن ہم پہ حملہ کر دیتا، لیکن جب یہ آواز آئی پہاڑ کو لازم پکڑو، ہم نے پہاڑ کے پیچھے جو دشمن تھے انہیں بھی شکست دی، پھر پہاڑ کو پشت پہ رکھ کر ہم مقابلہ کرتے رہے، اللہ نے ہمیں فتح دے دی۔ تو دیکھیں ہوا کے ذریعے اللہ نے مدینہ سے یہاں بات حضرت ساریہ تک وہاں پہنچا۔
تو ہوا پہ حکم چلا، پانی پہ چلا، مٹی پہ چلا، آگ پہ چلا، تب جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں اطاعت تھی۔ اس لیے میں نے بات یہ عرض کی، جس کا رب ہے اس کا سب ہے، جس نے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر دیا، اللہ پھر کائنات کو اس کی خدمت میں لگا دیتا ہے۔ علامہ ابن اسیر جزیری رحمۃ اللہ علیہ نے الکامل فی التاریخ میں واقعہ لکھا۔ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر لے کر گئے۔ جب یہ لشکر لے کر گئے، مقابلہ ہو رہا تھا بربر قوم کے ساتھ۔ درمیان میں ایک جنگل آ گیا، اس جنگل کے اندر وحشی جانور تھے، درندے تھے، سانپ تھے۔ تو صحابہ کرام نے اپنے امیر عقبہ بن نافع سے کہا، آپ کی کیا رائے ہے، یہاں ہم ٹھہریں یا نہ ٹھہریں؟ حضرت عقبہ ابن نافع ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ گئے اور انہوں نے یہ جملہ کہا، یا ایتها الحیات والسباع ان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارحلوا عنا فمن وجدناه بعد ذلك قتلناه۔ اے درندوں، اے سانپ، سب کے سب جنگل سے نکل جاؤ، اس لیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ہم نے یہاں پڑاؤ ڈالنا ہے، اس کے بعد ہمیں کوئی نظر آیا تو ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ آج تک کسی نے نہیں سنا تھا کہ جنگل کے درندوں کو بھی کوئی خطاب کرتا ہے، لیکن جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے پھر حشرات الارض بھی ان کی اطاعت کرتے ہیں۔ حضرت عقبہ بن نافع کا حکم تھا، سارے جانور اپنے بچوں کو لے کر جنگلات سے نکل رہے ہیں۔ شیرنی نے اپنا بچہ اپنے منہ میں پکڑا ہے، ہرنی نے اپنا بچہ اپنے منہ میں پکڑا ہے، سانپنی نے اپنا بچہ لیا ہے، سارے جانور نکل کے باہر جا رہے ہیں۔ بربر قوم نے جب یہ دیکھا کہ جانور بھی ان کی اطاعت کرتے ہیں، اس قوم کے اکثر لوگ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے کہا، اس سے ہم نہیں لڑ سکتے، جانور بھی جن کی اطاعت کریں۔ اس لیے میں نے عرض کیا، من کان للہ کان اللہ لہ، جس کا اللہ ہے اس کا سب ہے۔ آج ہم نے سب سے تعلق مضبوط کیا، رب سے کاٹ دیا، اس لیے پریشانی۔ جس نے اپنے اللہ سے تعلق مضبوط کر دیا، اللہ کائنات کو اس کی خدمت میں لگا دیتا ہے۔ آج ساری زندگی کوشش کرتے رہے، فیکٹری کا سیٹ راضی ہو جائے، مینیجر راضی ہو جائے، فلاں راضی ہو جائے، فلاں راضی ہو جائے، وہ بھی راضی نہ ہوئے، رب کو بھی ناراض کر دیا۔ جو رب کو راضی کرتا ہے، اللہ سب کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ تم اللہ کی اطاعت کرو، رحمان لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب اللہ رب العزت کسی سے محبت کرتے ہیں، فرماتے ہیں جبرائیل میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی کرو۔ جبرائیل میں محبت کرتے ہیں، آسمان میں ندا ہوتی ہے، فرشتے بھی سب محبت کرتے ہیں۔ پھر اللہ کہتا ہے زمین پہ اعلان کرو، اللہ، جبرائیل، فرشتے فلاں سے محبت کرتے ہیں، تم بھی کرو۔ پھر زمین کے تمام لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں جبرائیل میں فلاں سے محبت نہیں کرتا، تم بھی نہ کرو۔ جبرائیل بھی نہیں کرتے، آسمان کے فرشتے بھی نہیں کرتے، پھر زمین کے رہنے والے باشندے بھی اس سے محبت نہیں کرتے۔ یہ دلوں میں محبت دولت اور پیسے سے، جائیداد سے، ہماری گاڑیوں اور موبائل سے، ہماری وضاقتہ اور لباس سے نہیں، دلوں میں محبت وہ ڈالتا ہے جس نے محبت کو پیدا کیا۔ دلوں میں محبت وہ ڈالتا ہے جو دل کا خالق ہے۔ جس نے دل کو پیدا کیا ہے وہ اس دل میں محبت ڈالے گا۔ وہ کب ڈالے گا؟ جب زندگی اللہ کی اطاعت میں گزرے گی۔ حضرات صحابہ اور سلف نے زندگی ایسی گزاری، اللہ نے مخلوق کو خدمت میں لگا دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی مدائن کے گورنر گزرے۔ علامہ یافعی رحمہ اللہ نے روض الریاحین فی حکایات الصالحین میں واقعہ لکھا۔ ایک دفعہ ان کے مہمان آ گئے، حضرت سلمان فارسی ان کو لے کر جنگل کی طرف گئے۔ سامنے ہرنیاں گزر رہی تھیں، انہوں نے خطاب کر کہا، اے ہرنی میرے قریب آ جاؤ۔ پرندے کو کہا ایک پرندہ میرے قریب آ جائے، میرے مہمان آئے ہیں، میں چاہتا ہوں ان کا اکرام کروں۔ ہرنی دوڑتی ہوئی قدموں میں گر گئی، پرندہ اڑتا ہوا آیا، نیچے قدموں میں گر گیا۔ انہوں نے اس کا شکار کر کے مہمانوں کو کھلایا۔ مہمان کہنے لگے، حضرت یہ کیسے ہو گیا؟ فرمایا اللہ کی اطاعت کرو، اللہ مخلوق کو تمہاری فرما برداری میں لگا دے گا۔ آج ہماری بیوی ہماری بات نہیں سنتی، ہمارے بچے ہماری نافرمانی کرتے ہیں، ہمارے ماتحت ہمارے حکموں کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ جو رب کا نافرمان ہو، کیا کائنات اس کے حکموں کو مانے گی؟ جو خالق کائنات کے امر کو توڑ دے، کیا کائنات میں بسنے والا اس کے امر کو مانے گا؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی اطاعت میں زندگی گزاریں، اللہ کائنات کو آپ کی خدمت میں لگا دے گا۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے صفت الصفوہ، اس میں انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہ کا، یہ ابو جہل کی باندی تھی۔ ابو جہل بدبخت نے انہیں مارا۔
اور اتنا مارا کہ ان کے سر پر ایک زوردار چیز ماری تو ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ یہ واقعہ سبل الہدیٰ والرشاد اور سیرۃ الحلبیہ میں بھی ہے۔ اب یہ صحابیہ اللہ کے سامنے روتی تھی، کہا اے اللہ تو میری آنکھوں کی بینائی واپس لوٹا دے۔ کہا صرف اس لیے لوٹا دے، یہ ابو جہل اور مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ تو نے لات اور منات کو ہمارے بتوں کو چھوڑا، اس لیے ہمارے بتوں نے تیری بینائی کو ختم کر دیا، تو دوبارہ مشرک ہو جا، بتوں کی عبادت کر، تیری بینائی لوٹ آئے گی۔ تو یہ اللہ سے دعا کرتی تھی کہ اے اللہ تو میری بینائی لوٹا دے، تاکہ پتہ چل جائے بینائی تیرے حکم سے دی ہے، تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ ام شریک سوئی، جب صبح اٹھی تو اللہ نے ان کی بینائی کو لوٹا دی۔ ہر چیز پر قادر تو میرے رب کی ذات ہے۔ دنیا کا کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں ہے جو نابینا کو بینا کر سکے، جو نابینا کی آنکھوں میں بینائی ڈال سکے۔ یہ وہی ڈال سکتا ہے جس نے بینائی کو پیدا کیا ہے، پیدا کرنے والا رب العالمین۔ تو اللہ رب العالمین نے بینائی ختم بھی کی اور دوبارہ بینائی کو لوٹایا بھی۔ یہ اشارہ اس طرف تھا، جس کا تعلق رب سے مضبوط ہوتا ہے اس کی دعاؤں پر اللہ نابینا کو بینا کر دیتا ہے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابیہ گزری ہیں، ان پہ بڑا ظلم و ستم ہوتا تھا، زندگی میں بھی ان پہ ظلم رہا، انہوں نے اپنی زندگی اطاعت میں گزاری تھی۔ اللہ رب العزت نے پھر ان کو بھی نوازا تھا، ظلم و ستم کے حالات آئے، پریشانیاں آئی، تکلیفیں آئیں، یہ برداشت کرتی رہیں اور اللہ کی مدد ہر موقع پر ان کے ساتھ رہی۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا، صحابہ کی زندگی ہو یا سلف کی، انہوں نے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بڑا مضبوط کیا، اس لیے اللہ رب العزت نے ہر موقع پر ان کی مدد فرمائی۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے صفت الصفوہ میں ایک واقعہ نقل کیا۔ عبد الواحد بن زید رحمہ اللہ بڑے اللہ والے انسان گزرے، انہوں نے اللہ رب العزت سے ایک مرتبہ دعا کی کہ اے اللہ اگر میں اہل جنت میں سے ہوں تو جو جنت میں میرا ساتھی ہوگا مجھے دنیا میں دکھا، میں جنت کے ساتھی کو دنیا میں دیکھ لوں۔ خواب میں ان کو ایک آواز آئی کہ فلاں جنگل میں جاؤ، وہاں پر میمونہ سودا ایک خاتون ہوگی باندھی، سیافام بکریاں چرا رہی ہوگی، وہ جنت کی تمہاری ساتھی۔ عبد الواحد بن زید کہتے ہیں میں اٹھا اور میں سفر کرتے کرتے جنگل پہنچا، میں نے دیکھا واقعی ایک باندھی ہے، اپنے نقاب کے اندر ہے، مصلی ڈالا ہے، جنگل میں نوافل پڑھ رہی ہے اور بکریاں چر رہی ہیں اور بکریوں کے ساتھ بھیڑیے بھی چر رہے ہیں۔ ایک ہی گاٹھ پہ بکری بھی پانی پی رہی ہیں، بھیڑیے بھی پانی پی رہا ہے۔ حالانکہ بھیڑیا آتا ہے بکریاں بھاگ جاتی ہیں، بھیڑیا بکری کا فوراً شکار کر دیتا ہے۔ کہتے مجھے بڑا تعجب ہوا، ایک گاٹھ پر بکری اور بھیڑیے دونوں کا پانی پینا۔ تو میں نے ایک جملہ کہا، جب میمونہ کی نماز ختم ہوئی میں نے کہا یہ بھیڑیوں میں اور بکریوں میں صلح کب سے ہو گئی کہ ایک گاٹھ پہ یہ پانی پی رہے ہیں؟ تو میمونہ سودا نے جواب دیا، فرمایا انی اصلحت اللہ فاصلح بینی وبین الذئاب والغنم، میں نے اللہ سے صلح کر دی، اللہ نے بھیڑیوں اور بکریوں میں صلح کروا دی۔ انی اصلحت، میں نے اللہ سے صلح کر دی، اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کر دیا۔ فاصلح بین الذئاب والغنم، تو میرے رب نے بھیڑیوں اور بکریوں کے درمیان میں صلح کروا دی۔ بھیڑیوں اور بکریوں کا خالق تو اللہ ہے۔ جس رب نے بھیڑیے کے دل میں بکری پر حملہ کرنے کا یہ جذبہ ڈالا ہوتا ہے وہ اللہ قادر ہے، اس کے دل میں محبت بھی ڈال سکتا ہے۔ تو اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی اور وہ ایک جگہ چر رہے ہیں، وہ اپنی عبادت میں لگی ہیں، جانور مزے سے چر رہے ہیں، کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اس لیے میں نے ایک بات عرض کی، جس کا اللہ ہے اس کا سب ہے۔ اس لیے اللہ سے جس نے اپنا تعلق مضبوط بنا دیا، اللہ کائنات کو اس کی خدمت میں لگا دیتا ہے۔ آج دنیا میں جس سے محبت ہو اگر وہ ناراض ہو جائے کتنے بے چین ہو جاتے ہیں، ایک سے کہتے ہیں دوسرے سے کہتے ہیں فلاں ناراض ہو گیا، اس کو منانے کے لیے گھنٹوں رات کو باتیں کرتے ہیں، انتظار کرنے کے لیے کبھی ہسپتالوں کے سامنے، کبھی کالج یونیورسٹیوں کے سامنے، کبھی چوکوں چوراہوں میں استقبال کرتے ہیں، اس کو راضی کرنے کے لیے کتنا پیسہ لوٹا دیتے ہیں، اس کی چاہت پہ کتنا مال لوٹا دیا۔ خالق کائنات کے لیے بھی کبھی ایسا کیا؟ جس کے ساتھ گھنٹوں راتوں بات کی، اگر 2 منٹ اپنے رب کے لیے آنسو بہا دیتے، وہ بڑی غنی ذات ہے، ساتوں سمندروں کا پیدا کرنے والا ہے، لیکن آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کے 2 قطروں سے اسے بڑی محبت ہے۔ سمندروں کا خالق تو اللہ ہے،
لیکن آنکھوں سے نکلنے والے آنسو کے 2 قطرے اسے بڑے پسند ہیں۔ کبھی اللہ کو منانے کی بھی اتنی کوشش کی ہے جتنی انسان مخلوق کے لیے کرتا ہے۔ کسی کے ساتھ نوکری کرتا 20,000 تنخواہ دے گا زیادہ سے زیادہ، کتنی چاپلوسی ہوتی ہے، ہر وقت سر ہاتھ جھکائے، سر جھکائے، ناراض نہ ہو جائے، 14 گھنٹے وہ کڑی سناتا بھی ہے، گالیاں بھی دیتا ہے، برداشت کرتا ہے۔ جس رب نے آنکھوں میں بینائی ڈالی، جس نے کانوں میں شنوائی ڈالی، جس نے ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت ڈالی، جس نے قدموں میں چلنے کی صلاحیت ڈالی، جس نے معدے میں ہضم کرنے کی طاقت ڈالی، جس نے عقل اور دماغ کی نعمت دی، اس کا کتنا شکر ادا کیا، اس رب کے سامنے کتنا گڑ گڑائے۔ وہ ایک آنکھوں کی بینائی لے لے، انسان کیا کر سکتا ہے؟ اللہ کے ساتھ تعلق ایسا مضبوط ہونا چاہیے جیسے حضرات سلف کا تعلق مضبوط تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت وہ مانگتے تھے، اللہ ان کو عطا کر دیتا تھا۔ ایک واقعہ نقل ہے الجواہر فی عقوبت اہل الکبائر میں، ایک خاتون نے تندور گرم کیا، مقصد تھا تاکہ یہ گرم ہو جائے میں روٹیاں پکا لوں۔ نماز کا وقت تھا، اس نے کہا جتنی دیر میں تندور مزید گرم ہوگا اتنی دیر میں اپنی نماز پڑھ لوں گی۔ مصلی ڈالا، نماز پڑھنے لگی۔ 2.5 سے 3 سال کا اس کا چھوٹا بچہ تھا اور وہ بچہ گھسٹتے ہوئے چلتا تھا۔ بچے کو مصلی کے قریب بٹھایا، اپنی نماز شروع کر دی۔ اب شیطان اس بچے کو گھسیٹتا گھسیٹتا تندور کے پاس لے گیا اور اس خاتون سے کہتا رہا اپنی نماز کو توڑ دو۔ اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا رہا نماز توڑ دے، نماز توڑ دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بچہ تیرا تندور میں گر جائے، نماز تو پھر تو پڑھ لے گی۔ لیکن خاتون نے اپنی نماز کو جاری رکھا۔ شیطان خبیث نے بچے کو تندور میں ڈال دیا، بچہ گر گیا۔ خاتون نے اپنی نماز تسلی سے مکمل کی۔ جب وہاں پر پہنچی تندور میں کیا دیکھا؟ اللہ رب العزت نے انگاروں کو یاقوت اور زمرد کی صورت میں تبدیل کر دیا اور یہ بچہ اس یاقوت اور زمرد کے ساتھ تندور میں کھیل رہا تھا۔ انگارہ اس وقت تک نہیں جلا سکتا جب تک انگارے کا پیدا کرنے والے خالق کا حکم نہ ہو۔ چھری اس وقت تک نہیں کاٹ سکتی جب تک رب العالمین کا امر نہ ہو۔ سمندر اس وقت تک نہیں ڈبو سکتا جب تک سمندر کے پیدا کرنے والے رب کا امر نہ ہو۔ تو کیا دیکھا کہ بیٹا اندر ہے اور انگاروں کو اللہ نے یاقوت اور زمرد کی صورت میں بدلا ہے اور بچہ کھیل رہا ہے۔ اپنے بچے کو اٹھایا اور بوسہ دیا۔ تو من کان للہ کان اللہ لہ، تم اللہ کے بن جاؤ، اللہ مخلوق کو تمہاری خدمت میں لگا دے گا۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ کائنات کو اس کی خدمت میں لگا دیتا ہے۔ آج ہمارا تعلق اللہ سے کٹ گیا، مسجدیں ہماری ویران ہیں، بازار ہمارے آباد ہیں۔ بازار میں کتنی رش ہے، مسجدوں میں دیکھو جمعے کے علاوہ نمازی نظر نہیں آتے۔ فجر میں 1 سے 1.5 صف ہوگی، عصر میں 4 سے 5 صفیں ہوں گی، آبادی 10-10 ہزار کی ہے، نمازی 200 بھی نظر نہیں آتے۔ یہ باقی کہاں سے آتے ہیں؟ آبادی کے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے امر پر اٹھ کر آنا اصل بات، رب ناراض ہے، توفیق نہیں دیتا۔ جب اللہ راضی ہوتا ہے نا، 80 سال کا بوڑھا ہوگا، وہ ہاتھ میں عصا لے کر، کمر جھکی ہوئی ہوگی، بینائی کمزور ہوگی، وہ چلتا چلتا کسی طرح مسجد پہنچ جائے گا۔ دوسری طرف 20 سال کا کڑیل نوجوان ہوگا، مسجد کے قریب رہائش ہوگی، اسے مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہوگی۔ رب العالمین اسے توفیق نہیں دیتا۔ 20 سال والے کو، 80 سال والے کو اپنے گھر بلاتا ہے اور گھر بلا کر اس کا وقت اپنے گھر میں گزارتا ہے۔ یہ اللہ کی رضامندی کی علامت ہے۔ اللہ کے سامنے رونا چاہیے، اللہ ناراض ہے اس لیے ہمیں اپنے گھر نہیں بلاتا۔ انسان اسے گھر بلاتا ہے جس سے راضی ہوتا ہے، اللہ بھی اسے بلاتا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے بات کروں میں نماز پڑھتا ہوں، گویا میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں اللہ مجھ سے بات کرے میں خدا کا قرآن تلاوت کرتا ہوں کہ اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے۔ کبھی خود بھی سوچیں ہم نے اللہ سے کتنی باتیں کی، زندگی میں کتنی دفعہ قرآن کریم تلاوت کیا۔ ایک مسلمان پر حق مہینے میں 1 دفعہ تو قرآن پڑھے، ہم تو سال میں بھی 1 دفعہ قرآن نہیں پڑھتے۔ تو پھر برکتیں کہاں سے آئیں، نحوستیں کیسے ختم ہوں، پریشانیاں کیسی دور ہوں۔ حضرات سلف کا تعلق تھا اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں ان کی طرف لوٹ کر آتی۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے صفت الصفوہ میں ایک واقعہ ذکر کیا۔ حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ایک جنگل سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک لڑکی ہے مکمل پردے میں عبادت کر رہی ہے جگہ پر، اور جب وہ رو رہی تھی تو اللہ کے سامنے دعا کر رہی تھی، تو اس کی ایک چیخیں اور اس کے آواز ایسی تھی کہ ذنون کے قدم رک گئے۔ وہ اللہ کے سامنے دعا کر رہی تھی، اے ساتوں آسمانوں کے پیدا کرنے والے، میرے دل میں اپنی محبت ڈال دے۔ اے روشنی کے بعد اندھیرے کو لانے والے، اندھیرے کے بعد اجالے کو لانے والے اللہ، تو میرے دل میں کائنات میں سب سے زیادہ اپنی محبت ڈال دے۔ وہ اللہ کے سامنے دعا کر رہی تھی، رو رہی تھی۔ ذنون کہتے ہیں اس کی دعا نے میرے قدموں کو روک دیا،
میں وہاں قریب بیٹھ کر سنتا رہا، میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے کیا دیکھا، اس نے ایک چیخ ماری، وہیں نیچے گر گئی۔ اتنے میں ایک بوڑھی خاتون آئی، جب قریب گئی ہلایا تو پتہ چلا اس کا انتقال ہو گیا۔ ذوالنون مصری کہتے ہیں میں قریب گیا، میں نے اس بڑھیا سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ میری بیٹی ہے۔ کہا اس کو کیا ہو گیا؟ کہا لوگ تو سمجھتے ہیں یہ دیوانی اور پاگل ہے۔ کہا اللہ کی قسم پاگل نہیں ہے، رب کی محبت میں اس نے جان دے دی، اس نے اپنے اللہ کی محبت میں جان دے دی ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں 20 سال سے یہ دیوانی اور پاگل ہو گئی، اسے اللہ کی ملاقات کے شوق نے اسے قتل کر دیا۔ یہ ہے محبت۔ آج تو ہم دولت پہ جان دے رہے ہیں، عورت اور پیسے پہ جان دے رہے ہیں، کبھی خدا کے لیے بھی جان دیتے، کبھی وقت اپنا یہاں بھی صرف کرتے۔ اللہ رب العزت ہماری خواہشات تمناؤں کو پورا کر دیتا، زندگی میں سکون اور اطمینان ہمیں عطا کر دیتا، لیکن تعلق کٹا ہے، اس وجہ سے پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفوں کے ہم شکار ہو گئے۔ حضرات سلف کی کیسی زندگی تھی، ان کا اللہ سے کیسا مضبوط تعلق تھا، لیکن ہر پریشانی کو دور صرف اللہ کی ذات کر سکتی ہے۔ اس لیے جب تکلیف آئے اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ کیسے اسباب پیدا کرتا ہے؟ علامہ یافعی رحمہ اللہ کی کتاب ہے روض الریاحین فی حکایات الصالحین، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک کشتی کے اندر چند لوگ سفر میں جا رہے تھے، درمیان میں اچانک سمندر سے ایک بڑی خوبصورت مچھلی نکلی، اور وہ مچھلی پانی کے اوپر آتی، پھر چلی جاتی، پھر اوپر آتی، اچانک وہ نکلی اور کود کر کشتی میں آ گئی۔ کہا ہم لوگ بڑے خوش ہو گئے کہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک شکار اور غذا آ گئی۔ ہم نے سوچا کہ کسی کنارے پر پہنچتے ہیں اور اس مچھلی کو بھون لیتے ہیں، اللہ کی طرف سے غذا ہے، تازہ مچھلی ہے۔ کہتے ہیں ہم ایک کنارے پر پہنچے، جیسے پہنچے تو ہم جگہ تلاش کر رہے تھے، مناسب لکڑیاں تلاش کر رہے تھے آگ جلانے کے لیے۔ اچانک قریب گئے، ہماری ایک نظر پڑی، دیکھا ایک شخص ہے، اس کے دونوں ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، اور اس کے قریب دوسرا آدمی ہے جس کی گردن کٹی ہے، ذبح ہوا ہے، اور قریب میں ایک خچر کھڑا ہے اور اس خچر کے اوپر سامان سارا رکھا ہوا۔ کہتے ہم حیرت میں پڑ گئے، اس آدمی کو قتل کس نے کیا اور اس کے ہاتھ پاؤں کس نے باندھے اس جنگل میں، اور یہ خچر یہاں کیا کر رہا ہے؟ تو جس کے ہاتھ پاؤں بندھے تھے ہم قریب گئے کہ تیرے ہاتھ پاؤں کس نے باندھے ہیں؟ اب اس نے اپنا واقعہ سنایا۔ کہا پہلے میرے ہاتھ پاؤں کھول دو۔ کہتے ہم نے کھولے، اس نے واقعہ سنایا۔ کہا یہ جو خچر پہ سامان ہے یہ میرا سامان ہے، تو میں اپنے سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا رہا تھا، تو میں نے کرائے کا خچر لینے کے لیے شخص سے کہا، جیسے آج کل گاڑیوں میں سفر ہوتا ہے، اس دور میں سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ گدھوں پر، خچروں پر، گھوڑوں پر، اونٹوں پر لے جاتے تھے۔ تو کہا اس شخص کے خچر تھے، میں نے اس سے کہا میرا سامان فلاں جگہ لے جانا، میری اس سے بات طے ہو گئی۔ اب جب میں اس کے ساتھ جانے لگا، یہاں سے گزر ہو رہا تھا، ہم یہاں ٹھہرے ہوئے تھے، یہ بڑا طاقتور آدمی تھا، میں کمزور تھا، تو اس نے اچانک میرے اوپر حملہ کیا، میرے ہاتھ پاؤں اس نے باندھ دیے۔ باندھنے کے بعد اب یہ مجھے قتل کرنے لگا۔ میں نے اس سے کہا تم میرا ساز و سامان لے لو، مجھے قتل نہ کرو۔ اس نے کہا نہیں، میں سامان بھی لیتا ہوں، جان بھی لیتا ہوں۔ کہتے ہیں اس وقت جب میں نے دیکھا کہ اسباب کوئی نہیں، کوئی بھی موجود نہیں، میں اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کہ اے اللہ تو ہی میری جان بچا۔ اب یہ شخص قتل کرنے کے لیے اس کی تلوار اس کے نیام میں تھی، تو اب یہ تلوار کو نکال رہا تھا، لیکن نیام اس کی تنگ ہو گئی، نیام سے تلوار نہیں نکل رہی تھی، تو اس نے تلوار کو یوں اپنی گردن کے قریب کیا۔ جیسے آدمی جب زور لگاتا ہے تو زور لگانے کے لیے یوں تلوار کو جو زور سے کھینچا وہ باہر نکلی تو اس کی اپنی گردن کٹ گئی، اپنی گردن کٹ گئی، اور وہ ادھر پڑا ہوا ہے۔ جس کو مارنا چاہ رہا تھا اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہیں، وہ بچا ہے، تو مارنے والے سے بچانے والے کی ذات بڑی ہے۔ انسان نادان سمجھتا ہے میں ماروں گا، جب خالق کائنات تجھے بچائے، ساری کائنات مل جائے، انسان کو نہیں مار سکتی۔ کہا یہ مجھے مارنا چاہ رہا تھا، اللہ کی مدد تھی، تلوار سے اس کی اپنی گردن کٹ گئی۔ کہتے ہیں ہم نے یہ حیرت انگیز واقعہ سنا، ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ جب اللہ بچانا چاہتا ہے کیسے اسباب پیدا کرتا ہے۔ کہتے ہیں اب ہم لوگ اپنی کشتی کی طرف گئے کہ اپنی اس مچھلی کو لیں اور اپنا شکار اس کو پکائیں اور کھائیں۔ کہتے ہیں جیسے پہنچے دیکھا تو وہ مچھلی نہیں تھی، یعنی وہ مچھلی نکل کر دوبارہ سمندر میں چلی گئی۔ اللہ نے اس کو ایک ذریعہ بنایا تھا کہ وہ مچھلی کشتی میں آئی تھی، انہوں نے کشتی کو کنارے پہ لگایا تھا، یہ نیچے اترے تھے، انہوں نے اس کے ہاتھ پاؤں کھولے، کھولنے کے بعد اللہ نے اسے زندگی دینی تھی، وہ منزل کی طرف گیا، جب یہ لوٹ کر آئے تو مچھلی دوبارہ پانی میں چلی گئی۔ تو جب اللہ اسباب پیدا کرتا ہے تو یوں پیدا کرتا ہے، جب اللہ بچانا چاہتا ہے تو بظاہر موت کی تمام صورتیں سامنے نظر آتی ہیں، لیکن بچانے والا اللہ وہاں بچا دیتا ہے۔ آج سے 2 مہینے قبل اخبار میں تھا، ترکی کے اندر ایک جہاز اوپر سے چلتے ہوئے اچانک کوئی فنی خرابی آ گئی تو وہ سمندر میں گرا۔ جب وہ جہاز گرنے لگا تھا
تو جہاز کے کیپٹن نے اعلان کر دیا تھا کہ بظاہر بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، سب اللہ سے دعا کر دو۔ تو اب عموماً جہاز کے اندر انہوں نے غلاف رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور غبارے ہوتے ہیں جس سے انسان اپنی جان کو بچانا چاہے تو دروازے کھل جاتے ہیں، وہ پہن کر آدمی نیچے اتر سکتا ہے۔ تو ایک ماں نے اپنے بچے کو وہی پہنا دیا، 3 سے 3.5 سال کا وہ بچہ تھا۔ جیسے ہی جہاز پھٹا جتنے لوگ تھے وہ سب کے سب کچھ مر گئے، جو بچے سمندر میں گرے نیچے ڈوب کے مر گئے، لیکن یہ جو ایک بچہ تھا جسے اس کی ماں نے یہ پہنایا تھا یہ سمندر میں آیا اور ڈوبا نہیں، یہ اوپر رہا۔ تو جب تلاش کرنے والے لوگوں کو تلاش کر رہے تھے 3 دن کے بعد یہ بچہ سمندر پہ تیرتا ہوا نظر آیا اور جب اسے اٹھا کر لے جایا گیا تو دیکھا گیا وہ زندہ تھا۔ 3 دن تک وہ سمندر پہ ہے، لیکن سمندر کی موجوں نے اسے نہیں ڈبویا، اللہ کا امر نہیں۔ سمندر کے اندر سے کسی جانور نے اسے نہیں کھایا، خالق کائنات کا حکم نہیں تھا۔ 3 دن اللہ نے بغیر کھائے پیے، اللہ نے آج کے دور میں اسے زندہ رکھ کے بتایا کہ موت اللہ دیتا ہے، انسان کسی کو نہیں مار سکتا، خالق کائنات کے حکم سے زندگی اور موت ہے۔ تو میری ساری گفتگو کا خلاصہ یہ تھا، انسان کا جتنا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہوتا ہے اللہ رب العزت کائنات میں اسے عزتیں عطا فرماتے ہیں۔ میں ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ عربی کی ایک کتاب ہے علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 808 ہجری کی، حیات الحیوان۔ حیات الحیوان یہ حیوانات کی زندگی پر کتاب ہے اور بڑی خوبصورت کتاب ہے، اس میں حیوانات کے حالات ہیں۔ اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، ایک شخص حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی متوفہ 561 ہجری، اپنے دور کے بڑے متقی پرہیزگار اللہ والے انسان گزرے، زندگی میں اتنا تقویٰ تھا ان کے۔ شیخ عبد الحق محدث دہلوی نے اخبار الاخیار میں لکھا، حضرت شیخ فرماتے تھے الحمدللہ میری زندگی کے 40 سال کا عرصہ ایسا گزرا ہے کہ اکثر میں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ 15 سال تو زندگی کے فرمائے میرے ایسے گزرے ہیں کہ میں نے ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا۔ اللہ نے شیخ عبد القادر جیلانی کو ویسے یہ عزت نہیں دی تھی، یہ مقام اور مرتبہ دیا تھا اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی وجہ سے۔ جو عزت پاتا ہے وہ رب کی اطاعت سے پاتا ہے، جو ذلیل ہوتا ہے وہ گناہوں سے ہوتا ہے۔ گناہ آج نہیں تو کل ضرور ذلیل کر دے گا، نیکی آج نہیں تو آنے والے وقت میں ضرور انسان کو عزت دے گی۔ تھوڑی سی لذت کی خاطر انسان رب کی نافرمانی نہ کرے، لذت ختم ہو جاتی ہے، گناہ باقی رہتا ہے۔ تھوڑی سی مشقت کی خاطر نیکی کو نہ چھوڑے، مشقت ختم ہو جائے گی، نیک عمل باقی رہے گا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس وہ شخص آیا، کہا میری جوان بیٹی چھت پر چڑھی ہوئی تھی، اچانک اوپر سے کوئی اس کو اٹھا کر لے گیا، میں نے بہت تلاش کیا لیکن میری بیٹی نہ ملی۔ شیخ سے فرمایا آپ دعا کرو۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کی، فرمایا فلاں قبرستان میں چلے جاؤ اور اس میں حلقہ ڈال دینا، وظیفہ بتایا یہ پڑھنا، وہاں پہ بیٹھ جانا، جنات کی جماعتیں تمہارے قریب سے گزریں گی، تم نے کسی سے خوف زدہ نہیں ہونا، کوئی تمہیں کچھ بھی نہیں کہے، تم بیٹھے رہنا یہاں تک کہ جنات کا سردار جب تمہارے قریب سے گزرے گا تو وہ نیچے اترے گا، تم سے بات کرے گا، تم اسے کہہ دینا مجھے شیخ عبد القادر جیلانی نے یہاں بیٹھنے کا کہا ہے اور کہا ہے کہ ان سے کہو کہ میری بیٹی کو واپس لوٹا دو۔ وہ شخص کہتا ہے میں اسی طرح گیا قبرستان میں، فلاں جگہ پر میں نے حلقہ ڈالا، وہاں بیٹھ گیا، میں اللہ کا ذکر کرتا رہا، شیخ نے جو ذکر بتایا وہ میں پڑھتا رہا۔ کہا جنات کی جماعتیں گزر رہی تھیں، بڑے خوفناک ان کے چہرے، لباس، وضع قطع، مجھے ڈر بہت لگ رہا تھا لیکن میں حلقے سے باہر نہیں نکلا۔ مجھے شیخ نے کہا تم حلقے سے نہ نکلنا، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ کہتے میں ذکر کرتا رہا، جماعتیں گزرتی، جب ان کا سردار آیا وہ گھوڑے سے نیچے اترا، مجھے کہا تم کیوں بیٹھے ہو؟ میں نے کہا شیخ عبد القادر جیلانی نے مجھے کہا بیٹھو۔ کہا کس وجہ سے؟ کہا میری بیٹی کو چھت سے کوئی لے کر چلا گیا، تو اب پتہ نہیں کون لے کر گیا ہے، شیخ نے کہا تھا کہ میں تمہیں کہوں تم اس کو واپس لوٹاؤ۔ وہ جو جنات کا سردار تھا اس نے اپنی ساری ٹیم کو کہا کس نے ان کی بیٹی کو لے کر گیا ہے، وہ ان کی بیٹی کو واپس لوٹا۔ تو جنات میں سے ایک نے کہا فلاں جن ان کی بیٹی کو لے کر گیا۔ اس نے کہا اسے لے کر آؤ، لے کر آئے۔ پوچھا بھائی تو کیوں لے کر گیا؟ کہا وہ چھت پہ چڑھی تھی، مجھے اس سے محبت تھی اس لیے میں اٹھا کر لے گیا۔ جنات کے سردار نے کہا بیٹی اس کی واپس لوٹاؤ، بیٹی اس کی واپس لے کر آئے، انہوں نے اس جرم میں اسے قتل کیا۔ اور اس وقت جنات کے سردار نے کہا تجھے معلوم نہیں تو شیخ عبد القادر جیلانی کے شہر کے اندر ان کے وہاں کی عورتوں اور لڑکیوں کو تو اغوا کر کے لے کر جاتا ہے؟ تو فوراً جرم میں اسے قتل کیا۔ یہ شخص کہتے میں نے اس سے پوچھ لیا کہ اللہ نے شیخ کو یہ جو عزت عطا فرمائی کہ آج جنات کی جماعت اطاعت کر رہی ہے، آپ جنات کے سردار ہو، شیخ کے ایک جملے پر آپ کی اتنی فرما برداری کیوں ہے؟
جنات کے سردار نے کہا، اس لیے کہ روئے عرض پر سب سے زیادہ اس وقت اللہ کا فرما بردار شیخ عبد القادر جیلانی۔ تو جو اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے، مخلوق کو اللہ اس کی خدمت میں لگا دیتا ہے۔ کہا اللہ نے جنات اور انسان کو اس کی خدمت میں لگا دیا ہے، اس لیے شیخ کی زندگی ساری اللہ کی اطاعت میں گزری۔ تو جب انسان اللہ کی اطاعت میں رہتا ہے، اللہ جنات کو بھی اس کا تابع کر دیتا ہے، انسان بھی اس کے تابع ہو جاتے ہیں۔ آج اللہ کی اطاعت میں زندگی نہیں گزری تو اپنی اولاد نافرمان ہے، اپنی بیوی نافرمان ہے، اپنے ماتحت نافرمان ہے۔ اس لیے ساری تقریر کا خلاصہ جس کا اللہ ہے اس کا سب ہے۔ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں گے، اللہ رب العزت ہماری پریشانیوں کو دور کرے گا، ہمیں ذہنی اطمینان اور سکون دے گا۔ جو ہم چاہیں گے پھر اللہ اسے پورا کرے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔